صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. گزشتہ درس میں اس اہم ترین فریضہ نماز کے متعلقہ گفتگو جاری تھی. اللہ کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ جو ایک مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ فریضہ نماز ہے. یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے آپ اسے نماز کی ترغیب دلائیں، اسے شوق اور ذوق دلائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے. اور جب یہی بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر آپ اس پہ سختی بھی کریں، سختی کے ساتھ اسے نماز پڑھانے کی کوشش کریں. اگر یہ نماز نہ پڑھے آپ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، اسے سرزنش بھی کر سکتے ہیں. اس قدر یہ اہم ترین فریضہ ہے. اور والدین کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس اہم ترین فریضے کی طرف رغبت، شوق اور ذوق دلانے کی کوشش کریں. اور اسی اہم ترین فریضے کی طرف یہود و نصارہ کو بھی دعوت دی گئی. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. آپ بھی نماز قائم کریں، آپ بھی نماز ادا کریں، کیونکہ ایک انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ یہ نماز ہے. دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے رابطے کا بھی ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو صبح کی 2 سنتیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، اولاد ہے، دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرمایا اس ساری دنیا سے یہ 2 رکھتے بہتر. اگر مجھے اور آپ کو کہیں یہ پتہ چل جائے فلاں جگہ پر یہ دولت فری تقسیم ہو رہی ہے، زمین تقسیم ہو رہی ہے، سونا چاندی تقسیم ہو رہا ہے، شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو وہاں سے وصول نہ کرے، اس جگہ کی طرف دوڑ پڑے گا، جلدی کرے گا کہیں میں رہ نہ جاؤں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دنیا کے لیے آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں یہ دنیا کی ساری دولتیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں اور یہ صبح کی 2 جو سنتیں ہیں یہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر. جس نماز کے نوافل جو ہیں وہ اتنی قیمتی ہے، جن نمازوں کی سنتوں کا یہ عالم ہے،
اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، ان کے فرائض کا کیا کہنا ہوگا؟ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے آدھے رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے، اور جو شخص صبح کی نماز ادا کرے باجماعت اللہ اسے پوری رات کے قیام کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ تو صرف 2 نمازوں کا مسئلہ ہے، اور جو خوش نصیب اللہ کے اس عائد کردہ فریضے کے 5 وقت 5 فرائض ادا کرتا ہے، اللہ اسے کس قدر اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا، اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو اور آپ میں سے کوئی شخص 5 وقت جو ہے اس نہر کے اندر نہائے، 5 وقت 5 دفعہ نہائے، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ 5 دفعہ نہانے کے بعد کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 دفعہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ اس فریضے کی پابندی کرتے 5 نمازیں ادا کرے گا، کیا اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں؟ اس کے جسم کا کوئی گناہ رہ جائے گا؟ بلکہ آپ نے یوں فرمایا، جب ایک انسان ایک نماز ادا کرتا ہے، اگلی نماز کا جب وقت آتا ہے اسے ادا کرتا ہے، تو 2 نمازوں کے درمیان انسان سے جتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، دوسری نماز جب ادا کرتا ہے تو اللہ اس درمیانی عرصے کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے جس کی دعوت مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے، یہودوں کو بھی دی گئی ہے، اور نصارہ کو بھی دی گئی ہے۔ بچوں کو بھی دعوت دی گئی، جوانوں کو دعوت دی گئی، اور بوڑھوں کو بھی دعوت دی گئی۔ اور اگر اس ایک فریضے کی ہم پابندی کر لیں، نبی اللہ نے کلام مجید کے اندر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو جائے، ہر قسم کی فحاشی سے معاشرہ پاک اور پاکیزہ ہو سکتا ہے اسی ایک فریضے کی وجہ سے، بشرطے کہ اس فریضے کی کوئی پابندی تو کرے۔ ایک تو یہ نماز اہم ترین فریضہ ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کے فضائل موجود ہے، اس کی اہمیت کا سبق دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے نماز پڑھنی کیسے ہے، باجماعت نماز پڑھنی۔ اب تو نماز باجماعت ہم پہ فرض ہے، اکیلے نماز نہیں ہے، اللہ کے کوئی عذر شرعی موجود ہو یہ الگ بات ہے، ورنہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، فرمایا، لو صلیتم فی بیوتکم وترکتم المساجد لترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ولو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لزللتم عن سواء السبیل۔ اگر تم اللہ کے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازیں شروع کر دو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور جس بد نصیب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، لزللتم عن سواء السبیل، وہ جادہ مستقیم سے پھٹک گیا، وہ گمراہی کے رستے پہ گامزن ہو گیا۔ اہم ترین فریضہ ہے، اس کی ادائیگی اللہ کے گھر میں کرنی ہے اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے آذان ہو جائے، میں اپنے مصلی پہ کسی شخص کو امام مقرر کروں، پھر میں محلے کے اندر چکر لگاؤں۔ اگر مجھے ان بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان گھروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو آگ لگا دیتا جو صدا گونجنے کے بعد، اذان سننے کے بعد اللہ کے گھر میں باجماعت نماز کے لیے نہیں آئے۔ لیکن مجھے ان بچوں پہ خوف آتا ہے،
ان پہ ترس آتا ہے، ان عورتوں پہ ترس آتا ہے۔ اگر مجھے ان کا خوف نہ ہوتا میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ آج آپ دیکھیں اس فریضے سے کس قدر سبکدوشی ہے، کس قدر ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اس فریضے سے، اور اسی بنیاد پر تو آج معاشرہ جو ہے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا جا۔ اسی لیے تو معاشرہ پریشان ہے، اسی لیے تو ملکی حالات درست نہیں ہے کہ اس فریضے کی پابندی کی طرف جو ہے رجحان ہی پیدا نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اسے ایک کی رات کا ثواب، یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب، اور جو اسے دفن کر دیتا ہے، دفن کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے، اللہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تو فرض کفایہ کی بات ہے، یہ تو فرض کفایہ کا اجر و ثواب ہے۔ آپ سوچیں فرض عین کا اجر و ثواب کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور کے اندر ایک نابینا صحابی آئے، آ کر عرض کی، اللہ کے حبیب، رات کی جو نمازیں ہیں، صبح کی جو نمازیں ہیں، میرا آنا جانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت مدینہ اس شکل کے اندر نہیں تھا جس شکل کے اندر آج ہے، بازار ہیں، روڈ ہے، شاہراہیں ہیں، اس طرح مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو مدینہ ایک جنگل کی صورت کے اندر تھا۔ ہر قسم کے زہریلے جانور وہاں موجود تھے، ہر قسم کے زہریلے کیڑے اور مکوڑے موجود تھے، درمیان میں نالے چلتے تھے پانی کے، بڑی مشکلات تھیں۔ اس نابینا صحابی نے عرض کی، اللہ کے حبیب، کیا مجھے رخصت مل سکتی ہے کہ رات کے وقت میرا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی بارش کی صورت ہوتی ہے، کبھی زہریلے جانوروں کی صورت ہوتی ہے، کبھی زہریلے کیڑے اور مکوڑوں کی مشکلات ہوتی ہیں، اور مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ۔ جیسے وہ صحابی واپس پلٹے، فلما ولّا دعا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس اسے بلاؤ۔ آپ نے فرمایا، اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی، اللہ کے حبیب سنتا ہوں۔ فرمایا، پھر مسجد کے اندر آنا۔ مجھے علم نہیں ہے آپ کو کون لائے گا، مجھے علم نہیں ہے آپ کس طرح اللہ کے گھر میں آئیں گے، لیکن آپ کو آنا پڑے گا اللہ کے گھر میں۔ اگر اذان کی آواز سنتے ہو آپ کو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا۔ آج ہم اذانیں بھی سنتے ہیں اور اس فریضے سے سبکدوشی بھی ہے، لاپرواہی بھی ہے، کبھی پرواہ نہیں کی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعب الایمان کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اذان کی آواز سنے تو مسجد کے جو قرب و جوار پڑوس ہیں ان میں سے ہر شخص کو اللہ کے گھر کے اندر آنا چاہیے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ مسجد کے پڑوسیوں سے کیا مراد ہے جن کو اللہ کے گھر میں آنا ضروری ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو ہے مسجد کا پڑوسی تصور ہوتا ہے، جار المسجد تصور ہوگا، جو اللہ کے گھر سے گونجنے والی یہ صدا اذان کی آواز سنتا ہے۔ آج تو آواز بڑی دور تک جاتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں ہے یہ بڑی اہم ترین آواز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مؤذنین جو ہیں اذانیں دینے والے قیامت کے دن جب آئیں گے ان کی گردنیں جو ہیں وہ دیگر لوگوں سے بہت بلند ہوگی، یہ ان کی پہچان ہوگی، پوری دنیا پہچان ہوگی، یہ اپنی زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ اذانیں دیا کرتا تھا۔ یہ ایک امتیازی اشعار ہوگا، ایک امتیازی علامت ہوگی ان مؤذنین کی۔ یہ بڑی قیمتی آواز ہے، یہ بڑی اہم ترین آواز ہے جو دن کے 5 وقت جو ہے مسجد سے گونجتی ہے۔ ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے، اسے سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کی اذان سنو تو یہ الفاظ تم بھی دہرایا کرو، تاکہ جس طرح اللہ اس مؤذن کو اجر و ثواب نصیب فرمائے آپ کو بھی یہ اجر و ثواب نصیب فرما دیں۔
ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود بھی بھیجو۔ جو شخص جو ہے مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور جس خوش نصیب کے لیے قیامت کے دن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارشی بن جائیں گے، سفارش کریں گے، وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا۔ اللہ نے اس عام ترین فریضے کا تذکرہ کرتے ہوگا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس فریضے کو قائم کرو، اس کا اہتمام کرو، اس کا انصرام کرو، اس کے بارے میں پوری تگ و دو کرو۔ خود بھی اس فریضے کی طرف آؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ، اہل و عیال جو ہیں اس کو بھی اس فریضے کی طرف شوق اور ذوق دلاؤ۔ جب میں اور آپ اس فریضے کی پابندی کریں گے، اللہ دنیا کی مشکلیں بھی آسان فرما دے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش بھی بنوا دے گا۔ بہت ساری جو جائز ضروریات ہیں وہ بغیر مانگے اپنے اللہ سے جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔